السلام علیکم دوستو، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا سوال ہوتا ہے کہ روز ہم کتنی دیر اسٹڈی کریں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر ہم کس طریقے سے اسٹڈی کریں، کتنا آؤٹ پٹ دیں۔ بس ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم روز کتنے گھنٹے پڑھا کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ دنیا کے ان کامیاب لوگوں میں سے ایک ہو جائیں گے جو سمارٹ ورک کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کم ٹائم میں زیادہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، ایک بک ہے ڈیپ ورک رولز فار فوکس سکسیس ان اے ڈسٹریکٹڈ ورلڈ، جس کے آتھر ہیں کیل نیوپورٹ۔ تو دوستو، کیل نیوپورٹ نے پی ایچ ڈی کی ہے MIT یعنی میساچیسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے۔ انہوں نے لوگوں کو فوکسڈ کرنے کی اسٹریٹجی دی تھی۔ کیل کے مطابق دنیا میں لوگ دو طرح سے کام کرتے ہیں، ایک ڈیپ ورک اور دوسرا شیلو ورک۔ ڈیپ ورک کا مطلب ہے کہ اگر آپ بنا کسی ڈسٹربنس یا ڈسٹریکشن کے فل کنسنٹریشن سے کوئی کام کر رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑے سے وقت میں اچھے سے وہ کام کو کمپلیٹ کر لو، تو وہ آپ کا ڈیپ ورک ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہو جس میں آپ کا دماغ یوز نہیں ہو رہا ہوتا اور جتنی مرضی ڈسٹربنس ہوتی ہے یا ڈسٹریکشن پیدا ہو لیکن پھر بھی آپ وہ کام کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کا شیلو ورک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کو میسیجز آ رہے ہیں اور فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ پہ نوٹیفیکیشن بھی آ رہے ہیں، تو آپ اسٹڈی کے دوران ان میسیجز کا جواب بھی دے رہے ہو اور نوٹیفیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب آپ شیلو ورک کر رہے ہیں۔ کیل کا کہنا ہے کہ آج کل کے ڈسٹریکشن بھرے ماحول میں ڈیپ ورک کرنا بہت زیادہ نایاب ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ویلیویبل بھی ہو چکا ہے۔ آج کل جس کے پاس بھی یہ سکل ہے وہی اچھا پرفارمر ہے۔ کیل کا کہنا ہے کہ ڈیپ ورک کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سنگل ٹاسکنگ، نمبر 2 زیرو ڈسٹریکشن، نمبر 3 انٹینس فوکس اور نمبر 4 ہے ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم۔ تو پہلے اب ہم ان 4 چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم سنگل ٹاسکنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ بہت سی ریسرچ کے مطابق ملٹی ٹاسکنگ سے ہماری جو اٹینشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک میں موو کرتے ہیں تو ہماری اٹینشن کافی دیر تک پہلے ٹاسک پہ ہی رہتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اسٹڈی سٹارٹ کر دی تو کافی دیر تک کے لیے ہمارا دھیان گیم کی طرف ہی رہے گا۔ اسی طرح جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں آپ کو فون پہ کوئی میسج آ جائے تو آپ اس کا رپلائی بھی کر دیتے ہیں۔ جب آپ اسٹڈی کے دوران میسیجز کا رپلائی بھی ساتھ کرتے رہو گے یا پھر سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشن کا رسپانس کرتے رہو گے تو شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کا دماغ اس ساری سچویشن کو لے کر پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ کے فون پہ کوئی میسج یا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، لیکن آپ پھر بھی فون کو اٹھا کر اس کو بار بار دیکھتے رہتے ہو، تو یہ آپ کے مائنڈ کی پروگرامنگ ہی ہے۔ اسی کے متعلق کیل نیوپورٹ نے اپنی بک میں ایک دلچسپ سٹڈی کے بارے میں بتایا ہے کہ ریسرچرز نے لوگوں کے 2 گروپ بنائے، گروپ A اور گروپ B۔ دونوں گروپس کو ایک پزل سولو کرنے کے لیے دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گروپ بی کو انہوں نے درمیان میں ہی روک لیا اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیے کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے ہیں، اور پھر ان سے لاجیکل کویسچنز پوچھے گئے، یعنی کہ ایک ٹیسٹ لیا گیا۔ جبکہ گروپ اے کو پزل مکمل طور پہ سولو کرنے دیا گیا اور پزل کمپلیٹ سولو کرنے کے بعد گروپ اے سے بھی سیم کویسچنز پوچھے گئے جو کہ گروپ بی سے پوچھے گئے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا۔
ग्रुप ए जिन्होंने पजल को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि उनके माइंड में पजल को लेकर कोई भी अधूरी बात बाकी ना थी, क्योंकि उन्होंने पजल को सॉल्व कर लिया था और उनका माइंड पजल से बिल्कुल फ्री हो चुका था। और ग्रुप बी जिनको दरमियान में ही बुला लिया गया था, तो पजल को अधूरा छोड़ने की वजह से इनका माइंड पजल में ही अटका हुआ था, और जब इनसे सेम क्वेश्चंस पूछे गए तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये पजल को अधूरा छोड़ आए थे और इनका ध्यान अभी तक पजल में ही था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन की। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक हम अपने मोबाइल में मैसेजेस या ईमेल को देखने के लिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा 50% बार ही रोक सकते हैं। यानी इस साइंसी तहकीक के मुताबिक हमारे मोबाइल पे अगर 100 मैसेजेस या नोटिफिकेशंस वगैरह आई हैं, तो 100 में से 50 तो हम लाजमी देखेंगे। अगर हम सोच कर देखें कि अगर ऐसा है तो फिर हम अपने काम में फोकस बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। इसके बाद है इंटेंस फोकस। अगर तो हम अपनी सारी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में सिर्फ एक ही काम पे लगा देते हैं, यानी स्टडी पे ही लगा देते हैं, तो इस तरह से हम ज़्यादा काम कम टाइम में कर सकते हैं। और अब इसके बाद है एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी डीप वर्क करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट के अंदर उस एक काम को करते ही रहना होता है। पहले आप आधे घंटे का टाइम पीरियड सेट कर लें, उस आधे घंटे में आप एक ही काम को करते रहें, फिर वक्फा दें, फिर आधे घंटे के लिए काम करते रहें, फिर वक्फा दें। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप इस टाइम पीरियड को आधे घंटे से 1 घंटा कर लें, 1.5 घंटा और फिर 2 घंटे में कन्वर्ट करते जाएं। तो दोस्तों, एक बात तो वाज़िया हो गई है कि डीप वर्क के लिए आपको एक टाइम पे एक ही काम करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है, पूरे फोकस के साथ करना है और काफ़ी देर तक करना है। और अब सवाल ये उठता है कि इसको आखिर करना कैसे है। तो इसके लिए कैल न्यूपोर्ट का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। इस रूल के मुताबिक कैल का कहना है कि सिर्फ अच्छी इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर आपको वाकई ही में डीप वर्क करना है तो आपको अपनी लिमिटेड पावर को सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। डीप वर्क करते वक्त हर ऐसी चीज़ को खुद से दूर रखना पड़ेगा जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप वगैरह। मतलब जब आप पढ़ रहे हों तो उस वक्त आपके पास ना ही फ़ोन होना चाहिए, ना लैपटॉप, ना टीवी, ना कोई एक्स्ट्रा बुक होनी चाहिए, क्योंकि स्टडी के दौरान ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। डीप वर्क करने के लिए कैल न्यूपोर्ट ने 3 तरीके सजेस्ट किए हैं और उनका कहना है कि अगर आप इनमें से किसी एक तरीके पर अमल कर लें तो आप इजीली डीप वर्क कर सकते हैं। पहला तरीका है बाई मॉडल अप्रोच। इस तरीके से आप डेली एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर लें और उस टाइम में आप अपने स्टडी रूम में चले जाएं जहां डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाली कोई चीज़ मौजूद ना हो और आपका फ़ोन भी ऑफ होना चाहिए, और जितना टाइम आपने डिसाइड किया हो उतनी देर पढ़ते रहें और फिर आप उस रूम से उठकर वापस बाहर आ जाएं। दूसरा तरीका है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी आप किसी काम को पूरा करने के लिए कुछ अरसे तक अपनी सोशल लाइफ से दूर चले जाते हैं, अपने घर वालों से भी दूर चले जाते हैं, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जैसे कि बिल गेट्स ने जब बेसिक का फर्स्ट वर्जन लिखना था तो वो 8 हफ्तों तक उसी प्रोग्रामिंग पर लगातार काम करते रहे। उन्होंने खुद को मुकम्मल आइसोलेट कर लिया था ताकि उनको डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल मिले, और उनके दोस्तों का कहना है कि जब वो थक जाते थे तो वहाँ पर ही चेयर पे सो जाते थे जहाँ काम कर रहे थे,
تو ڈیپ ورک کرنے کے لیے آپ ایک مخصوص جگہ پہ خود کو کچھ عرصے تک آئسولیٹ کر کے اپنا کام آسانی سے بہتر طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے ریتھمک اپروچ۔ کیل کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ سٹڈی کرنے لگو تو آپ سٹڈی کے لیے ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ 1 سے 2 گھنٹے لگاتار پڑھتے رہو اور اس دوران آپ نے اپنا پورا فوکس سٹڈی پہ ہی رکھنا ہے، سیل فون آف رکھنا ہے اور سٹڈی کے علاوہ کوئی بھی اور کام نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹے کا وقفہ دینا ہے اور اس وقفے میں آپ کچھ بھی انجوائمنٹ کریں اور پھر 1 گھنٹے بعد دوبارہ سٹڈی سٹارٹ کر دیں اور اسی ترتیب سے اپنی روٹین کو سیٹ کر لیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ ٹیکنیکس جو کہ کیل نیوپورٹ کی بک ڈیپ ورک کے اکارڈنگ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو سمارٹ ورک کرتے ہیں۔ شروع میں آپ کو کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے تھوڑی بہت مشکل ضرور ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ مزے کے ساتھ سٹڈی کرنے لگو گے۔ یاد رکھیے کہ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے 21 دن وہ کام کرتے رہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کو 21 دن تک لگاتار نہیں کر پاتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔